الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم تسليما. دوستو یہ حدیث میں مراد اور انتہائی خوبصورت احکامات پر مشتمل ہے. سارے لوگ سنتے جائیں گے. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم میں سے کوئی قوم کسی اور قوم کا مذاق نہ اڑائے. تم میں سے کوئی کسی اور کا مذاق نہ اڑائے. ولا نساء من نساء تم میں سے کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. عسى أن يكونوا خيرا منهم. کیا معلوم جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے ہاں وہ آپ سے بہتر. اور کوئی عورت دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے. کیا پتہ ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ خاتون مذاق اڑانے والے سے اللہ کے ہاں بہتر ہو. ایک وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ تم ایک دوسرے کو تانا نہ دو. تم ایک دوسرے کو تانے مت دو. تم ایک دوسرے پر الزام مت لگاؤ. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ اور تم ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد نہ کرو. تم ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد نہ کرو. بئس الاسم الفسوق بعد ایمان ایمان لانے کے بعد کسی کے نام کو بگاڑ کے اس کو آواز دینا بہت بلند گناہ ہے. ومن لم يتب جو مسلمان ان گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا فاولئک هم الظالمون یہ مسلمان اللہ کے ہاں ظالم شمار ہوں گے. اللہ کے ہاں ظالم شمار. تین باتوں کا اللہ نے خصوصی حکم دیا. آداب معاشرت. آداب معاشرت میں اللہ نے تین باتوں کا حکم دیا ہے. ان آیات میں اللہ نے تین باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے. مسلمان آپ کو مجھے اور اس چیز کا اللہ حکم ہے اس کا ادب احترام اس کو سمجھنا جاننا اور خصوصاً یہ ہماری روٹین کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے. اس آیت میں نماز کا ذکر نہیں, زکوٰۃ کا ذکر نہیں. اس آیت میں آداب معاشرت کا ذکر ہے. معاشرے میں رہتے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے. کیا پتہ ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں تو زیادہ تم سے اچھا ہو. یاد رکھے آدمی مذاق کیوں کرتا ہے. مذاق یا تو اس لیے کرتا ہے کہ جس کا مذاق اڑا رہا ہے اس کی تحقیر کرتا ہے, اس کو برا سمجھتا ہے, یا اس کی تذلیل کرتا ہے اس کو ذلیل کرنے کے لیے. ہنسی مذاق. اور جب آپ کوئی بندہ کسی کی تحقیر کرتا ہے تذلیل کرتا ہے یہ دونوں چیزیں اس کے ساتھ وابستہ ہے کہ اصل میں اس کی توہین کرتا ہے, اس کی شان میں گستاخی کرتا ہے. اور اصل پتہ ہے اپنے آپ کو اس سے اچھے سمجھ رہا ہے. جس کا مذاق اڑا رہا ہے یہ اس کو اپنے سے برا سمجھ رہا ہے.
اور اپنے آپ کو اصل سمجھنا، دوسرے کو برا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ بڑی باریک بات ہے سر، اللہ نے مذاق سے منع کیوں کیا؟ مذاق کرنے والا اصلاً متکبر ہے، اس کے اندر تکبر ہے، وہ جس کا مذاق اڑا رہا ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے، اس کی تحقیر کر رہا ہے، اس کی توہین اور اس کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ اور یہ چاروں چیزیں ایک متکبر کا پسندیدہ مسئلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مرد بندوں کا مذاق نہ اڑائیں، کیا پتہ ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کا ولی ہو، ہم ذمہ دار ہیں۔ اگر وہ اللہ کا ولی نہیں کہہ رہا ہے پھر تو ہمارا بڑا درد کچھ ہے سر، خدا نہیں سنا وہ بندہ تقویٰ کا اعلیٰ مقام پر ہے، اور آپ کے میرے مذاق کرنے سے اس کے دل آزادی ہوئی، پھر تو مذاق کرنے والے کا بچنا ناممکن ہے۔ اللہ نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنته بحرب، جو میرے کسی ولی کو دلی طور پر تکلیف پہنچاتا ہے، میں انسانوں کا رب اس تکلیف پہنچانے والے کے خلاف خود میدان اللہ کا ولی اتنا محترم ہے اللہ کو کہ اللہ خود اس کی طرفداری کے لیے اللہ خود اس کی حمایت میں اعلان کرتے ہیں، اور جس کی حمایت میں اللہ خود آیا ہے تو مخالف کا بچنا ناممکن ہو جاتا ہے، تو دنیا بھی ذلیل ہو جائے گا اور آخرت بھی ذلیل ہو جائے گا۔ اور خصوصاً اللہ نے کہا کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، کیا پتہ ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ خاتون پہلے سے زیادہ منتقی ہو پرہیزگار ہو، اللہ کے ہاں بہتر ہو۔ دونوں صورتوں میں مرد و عورتوں کو خصوصی طور پر اللہ نے فرمایا لوگوں کا مذاق مت اڑاؤ بھائی، لوگوں کا مذاق اڑا کے، لوگوں کو ذلیل کر کے، لوگوں کی شان میں گستاخی کر کے لوگوں کو ہنسانا، یہ قطعاً اللہ کا پسندیدہ نہیں، اللہ نے اس کو حرام کرا۔ مسلمان کو یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کا ادب احترام کرے، اس کے ساتھ پیار محبت رکھے، اس کو ذلیل کر کے ہنسنا یہ اللہ کے یہاں انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ دوسرا عمل اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ان لوگوں کو تانا نہ دو بھائی۔ تانا دینے کی دو صورت ہے، یا تو اس کی کسی عمل کی وجہ سے اس کو تانا دے رہا ہے، اے سود، اے زناکار، اے چور، اے ڈاکو، اے گرج، اے فلاں، اے لوگوں کے اعمال کی بنیاد پر، برے کاموں کی بنیاد پر لوگوں کو برا بھلا کہنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کا نجائز ہے۔ کیوں نجائز ہے؟ اللہ نے آپ کو حکم دے رکھا ہے کہ مسلمانوں کے عیبوں کو چھپاؤ۔ من ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ، جو مسلمانوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے قیامت کے دن اربوں سالوں کے درمیان اس عیب چھپانے والے کے عیبوں کا اللہ بتاتا ہے۔ ہمارے لیے حکم ہے ہم ایک دوسرے کو یوں چھپائیں، ہاں اسلام کی فکر کریں۔ آپ دیکھیں کہ میرے اندر ایک عیب ہے، اس کو جو ہے اخبار میں دینے کے بجائے، میڈیا میں شور مچانے کے بجائے، اشتہار لگانے کے بجائے، آپ آ کے مجھ سے مل کر اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ یہی تو تبلیغ ہے، یہی تو تصویر ہے، یہی تو اللہ کا پسندیدہ وہ نظام ہے کہ مسلمان کی خیر خواہی کرتے ہیں اس کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو تانے نہ دو، عمل کی وجہ سے بھی تانے نہ دے، جسمانی عیب کی وجہ سے بھی تانے نہ دے۔ کوئی گنگا ہے، کوئی کانا ہے، کوئی بہرا ہے، کوئی گونگا ہے، کوئی لوڑا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کسی کے جونا پہ فالج ہے، کسی کو پولیو کے جونا پہ بیماری ہے، چاہے مرد عورت، یاد رکھو جسمانی عیبوں کی وجہ سے بھی کسی کو برا بھلا کہنا یہ بھی اللہ نے منع کیا ہے۔ اے لوڑے، اے لنگڑے، اے کانے، اے بہرے، نہیں، اللہ نے منع کیا۔ اللہ نے اس کے جسم میں عیب پیدا کر کے اس کو بھی آزمائش میں ڈالا،
اس کے دیکھنے والوں کو بھی آزمائش میں ڈالا ہے. ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں میں نے صحیح سالم صحت دی ہے، شکر ادا کرو میرا. اس کو یہ بتایا، اس کو جو نا بے آزاد کے اندر کمزوری دکھا کے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ صبر کرے. اللہ کے بھیجے ہوئے علوم کو کسی کے لیے جو نا بے عیب بنا کر ان کو چالا بھی ناپسندیدہ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا ظلم نہیں کرتا، مسلمان مسلمان کی تحقیر نہیں کرتا، مسلمان مسلمان کو ظالم کے حوالے نہیں کرتا، مسلمان مسلمان کے عیبوں کو نہیں اچھالتا. تب وہ ایک دوسرے کے بھائی کہلاتے ہیں. کتنا خوبصورت حکم ہے. اللہ کتنا خوبصورت حکم دے رہے ہیں. اللہ میرے اور آپ سے کیا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم بولتے وقت بھی بڑے احتیاط سے بولیں، ہمارے بول کی وجہ سے کسی کے اوپر الزام نہ لگے، ہمارے بول کی وجہ سے کسی کے عیب باہر نہ آئے، ہمارے بول کی وجہ سے کسی کو تانا نہ ملے، کسی کو برادری کا تانا دینا. بعض برادریاں ایسے ہوتی ہیں، انگریزوں نے ان کو کمین بنایا تو آپ لوگوں نے ان کو کمین کہنا شروع کر دیا. اصولاً وہ کمین بھی، وہ شہزادہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. بھائی اس کے بعد یہ تو نہیں نا بلال حبشی کا باپ کوئی اور تھا، ابو جہل کا باپ کوئی اور تھا. نہیں، پیغمبروں کے والد صاحب حضرت آدم علیہ السلام کو شکرن باپ، اور مخالفین کا بھی باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے. لہذا نسل کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے، جسمانی کمزوریوں کی وجہ سے کسی کو تانا دینا میرے بھائی اور بزرگ یہ انتہائی برا لگا اور کبیرہ گناہوں سے بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ دونوں ایسے گناہ ہیں، مذاق اڑانا، تانا دینا، کہ عام طور پر انسان ان کو گناہ بھی نہیں سمجھتا. جب گناہ نہیں سمجھتا توبہ بھی نہیں کرتا، جب توبہ نہیں کرتا ان کو لے کر ساتھ لے کر مر جاتا ہے. کبیرہ گناہ کو لے کر مر جانے کے بعد بچنا ناممکن ہے. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات، کسی کے نام کو نہیں بگاڑنا. کوئی رشید کو شیعہ مت بناؤ، عبداللہ کو عبدل مت بناؤ، عبد الرحمان کو کوئی اور نام نہ دو. بھائی لوگوں کا جو نام ماں باپ نے رکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے ماں باپ کے نام کا یاد کرو. ناموں کا بگاڑنا، الٹا پلٹا نام رکھنا نہیں، اصل نام کی جگہ کوئی اور نام دینا، یہ بھی شریعت میں حرام چیزوں میں سے، حرام کاموں میں سے. اللہ نے فرمایا ایمان لانے کے بعد بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ ایمان لانے والا کسی کے نام کو بگاڑ دے، کسی کے نام کی جگہ کوئی اور نام رکھے. لڑکی ہے ان کے ناموں کو مت بگاڑو، لڑکے ہیں ان کے ناموں کو مت بگاڑو. اور اگر ناموں کو تو نہیں بگاڑتے ہو، کوئی اور نام بھی نہ رکھو. بھائی کوئی اور نام بھی رکھنا ناپسندیدہ ہے. ہاں پیار کے نام رکھ سکتے ہیں. آپ اپنی بچی کو انکھوں کی ٹھنڈک بولتے ہیں، کوئی بات نہیں. آپ اپنے بچے کو شہزادہ بولتے ہیں، کوئی بات نہیں. پیارے نام ایسے ہوں جن کو وہ سن کر خوش ہو جائے، وہ حرام نہیں ہے. حرام وہ نام ہے، میں نہیں چاہتا کہ امین کے نام کو کوئی بگاڑ کر مین بنائے، مجھے تکلیف ہوتی ہے. آپ نام کو بگاڑنے سے اگر مخاطب کو تکلیف ہو رہی ہے تو حرام ہے، اس سے بچنا. عام طور پر انسان کے نام کو جو ان کے ماں باپ نے رکھا ہے ایسے ہی رکھنا ضروری ہوتی ہے، کیا ضروری ہے. ان کے اندر بگاڑ پیدا کرنا، ان کے اندر عیب پیدا کرنا اللہ نے کا سخت بنایا ہے. آخر میں اللہ نے فرمایا اگر کوئی مسلمان مرتا ہوا اس سے گناہ نہیں کرتے، اس سے توبہ نہیں کرتے، اس گناہ سے توبہ نہیں کرتے، پھر کام کھول کے سنو اللہ کے ہاں یہ توبہ نہ کرنے والے لوگ بڑے ظالم ہیں، اور ظالموں کے ساتھ اللہ کا جو سلوک ہے وہ ہے. تو تین چیزیں، تین گناہوں سے بچنا ہے. کسی کا مذاق نہ اڑائے. نہیں، کوئی نہیں پتا ہوتا کہ کس کا مذاق اڑا ہے. کسی کو تانا نہ دیں. ہر انسان کو اپنے سے اچھا سمجھیں. آپ ولی بنیں گے، آپ اللہ کے محبوب بنیں گے. اور کسی کے نام کو نہیں بگاڑنا. نام کو بگاڑنے سے تکلیف ہوتی ہے. یاد رکھنا جیسے والدین نے نام رکھا ہے اسی نام کے ساتھ یاد کرنا یہ زیادہ اللہ کو پسندیدہ عمل ہے. اللہ تعالیٰ ان خوبصورت احکامات پر عمل فرمائے. آمین.